اگر تحریک انصاف کا کوئی رکن یا تحریک انصاف کا کوئی کارکن اس کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے بھی مولانا صاحب کے بارے میں کوئی نرم گوشہ ہے تو آپ یقین مانیے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ آپ اس بات پہ غور کریں کہ وقتاً فوقتاً مولانا صاحب اداروں کے کردار کے اوپر آوازیں اٹھاتے آئے ہیں، کبھی کبھار انہیں گالیاں بھی دیتے ہیں، مگر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ مگر ایسا ہی اگر کوئی چھوٹا سا عمل یا اس کا 10% بھی تحریک انصاف میں کوئی کر لے تو اسی رات اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے۔ آپ اس سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مولانا صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے انسپائر ہو کے الٹی سیدھی بات کر دیں تاکہ ہم پھر ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں۔ تو مولانا صاحب اسی نظام کا حصہ ہیں۔ اس دفعہ کی پلاننگ تبدیل ہے۔ اس نظام میں موجود تمام لوگوں کا ایک ہی مفاد ہے اور عمران خان اس مفاد کے دوسری طرف کھڑا ہے۔ اس دفعہ مولانا فضل الرحمان کو جان بوجھ کے ہروایا گیا ہے تاکہ وہ ایک ایجوٹیشن کی پوزیشن میں ہیں اور دوسری طرف سے آئیں اور احتجاج کریں، پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے احتجاج کریں، پھر کوئی بہت بڑا اجتماع ہو جس کے اندر پھر 9 مئی قسم کا کوئی واقعہ دوبارہ رپیٹ کیا جائے تاکہ اس دفعہ کوئی پکا بندوبست کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھیں آپ جس کو صحیح سمجھ رہے تھے اسے ہم نے ثابت کر دیا، اس نے دوسری دفعہ بھی اسی قسم کا واقعہ کیا جو اس نے 9 مئی میں کیا تھا، کیونکہ اب ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعے پہ لوگوں نے 8 فروری کو لعنت بھیج دی ہے۔ اس کے بعد سے یہ نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف ہیلے بہانوں سے یہ نظام کسی طریقے سے بھی ریکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ہر جگہ پر یہ نظام جا کر چوک ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ نظام اپنی عمر پوری کر چکا ہے۔ یہ وہی چالیں جو 1971، 1965، 1980، 1985 میں یا 90s کے دور میں کی جاتی تھی، مگر اب یہ چالیں اور یہ فرسودہ نظام کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ جو اس نظام کے پیچھے لوگ ہیں ان کی سوچ آج سے 50 سال پہلے میں معلق ہے، انہوں نے ان کے ذہن کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، وہ اپنے آپ کو آج بھی ناخدا سمجھتے ہیں۔ بہت سارے زمینی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے انہیں وہ سب کرنے میں دشواری ہو رہی ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جماعت اسلامی کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں بننا، مگر جب سیٹیں مل رہی تھیں تو وہ کے پی کے اندر آپ کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ اس وقت انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا جب انہیں وزارتیں مل رہی تھیں۔ اس دفعہ ان کو یہ اعتراض ہو گیا کہ جی آپ صوبے کے اندر تو ہمیں اپنا شریک کر رہے ہیں مگر مرکز میں آپ ہمیں اپنا شریک نہیں کر رہے۔ بھائی نہ صوبے کے اندر آپ کی کوئی حیثیت ہے نہ مرکز میں آپ کی کوئی حیثیت ہے۔ اگر آپ کو کہیں پہ کچھ تھوڑی بہت جزوی عزت مل رہی ہے تو آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں، مگر شاید آپ کے نصیب میں عزت ہے ہی نہیں۔ تو لوگوں کو اس باریک منافقت کو بھی پہچان لینا چاہیے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اندرونی الیکشن کے اوپر اعتراض کر کے ان سے بلہ چھیننے والا قاضی فائز عیسیٰ پورے ملک میں 100-150 نشستوں کے اوپر اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اس کے اوپر کس منافقت کے ساتھ، کس بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اور میڈیا کے کچھ حصے، میڈیا کے کچھ جز، ان کو آپ دیکھیں ان کا کس قسم کا سیاہ کردار اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے اور کس طریقے سے حکومت سازی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی وجہ سے نواز شریف حکومت میں نہیں گیا کہ اس کو پتا تھا کہ ہمارے پاس 60-70 چوری کی سیٹیں ہیں، تو ان چوری کی سیٹوں کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کو یقین ہے کہ نظام اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، مگر ان چوری کی سیٹوں کے اوپر چونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ شہباز شریف کی ویسے بھی کوئی عزت نہیں ہے تو اس نے کہا چلو جی اس کو آگے کر لو، اور یہی حال پنجاب میں مسلم لیگ نون کی سیٹوں کا بھی ہے، مگر وہ چاہتا ہے ایک دن کے لیے صحیح مگر مریم نواز پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن کر ایک تاریخ کریٹ کر دے۔ یہ اس کا 1 روپیہ ہے جس کے لیے وہ ہمارے بلینز کو آگ لگانا چاہتا ہے، اور یہی حال ہمارے اداروں نے بھی کیا ہے کہ انہوں نے قوم کا پیسہ برباد کر کے جس قسم کی غلاظت اور تعفن پھیرا ہے اس کی شاید ہی تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہو۔